اب میں کیا جانا چاہوں گی، جب بات کرتے ہیں سیاستدانوں کی، سیاستدانوں میں ہم ایک اہم سیاستدان کی بات کر لیتے ہیں. ہر کوئی عمران خان کا فیوچر جاننا چاہتا ہے. عمران خان کے لیے اڈیالہ جیل کے دروازے کھلیں گے یا نہیں، رہائی کب ہوگی جیل سے، باہر کب آئیں گے. اب تو 2025 آنے والے ہیں. پہلے پریڈکشنز کچھ اور تھی، اب کچھ اور ہوں گے. تو یہ بتائیے عمران خان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ عمران خان صاحب جب پیدا ہوئے تھے، ان کا رولنگ پلانٹ چونکہ لبرا سے ان کا تعلق ہے، رولنگ پلانٹ ان کا وینس ہے. اور وینس ایک ایسا پلانٹ ہے کہ وہ انسان کہ دنیا میں جتنا بھی فیم ہے نا، شہرت ہے، لگژری ہے، یہ ساری کی ساری وینس کنٹرول کرتا ہے. اور اس کے اندر ضد بھی ہوتی ہے، اس میں انا بھی ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب چاہے جیل میں رہیں یا جیل سے باہر ہیں، ان کا پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ تو کبھی کم نہیں ہوگا. وہ جس طرح سے ہے وہ اسی طرح سے رہے گا. ہر جگہ زبان زد عام ان کے ٹاک شوز میں یا پالیٹکس کے اندر ان کے گرد گھومتی رہے گی جب تک وہ حیات ہیں. ٹھیک. لیکن ریلیف کی اگر میں بات کروں تو فیبرری اور مارچ 2025 یہ دو بڑے امپورٹنٹ منتھس ہیں. ان 2 منتھس کے اندر وینس ہی بہت اچھی جگہ پہ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ جوپیٹر بھی ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے، جو انڈیکیشن دیتا ہے کہ فیبرری اور مارچ میں متوقع ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے، بہت ساری چیزوں میں ان کو ریلیف مل جائے. اگر فیبرری اور مارچ میں ان کو ریلیف نہیں ملتا تو پھر 2025 کا پورا سال ان کو اندر رہ کے ہی گزارنا پڑے گا. لیکن ان کی پاپولیرٹی کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، وہ برقرار رہے گی. ٹھیک. یہ بتائیں، جب بات کرتے ہیں بشرا بی بی اور عمران خان کی ریلیشن شپ کی، ان کی جو ڈیورس کی ڈسکشن ہے وہ ہر جگہ ہو رہی ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پریڈکشن آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں ان کے سٹارز کو مد نظر رکھتے ہوئے، عمران خان اور بشرا بی بی کا؟ لیکن دونوں کا جب نکاح ہوا تھا تو اس وقت کی ڈیٹ میرے پاس موجود ہے، تو وہ کوئی اتنے اچھے ٹائم پہ ان کا نکاح نہیں ہوا، جس کی وجہ سے دونوں کے اندر ڈفرینسز، جدائی کا جو پہلو ہے وہ بالکل دکھائی دیتا ہے. اور 2025 اور خاص طور پہ 2026 کا جو سال ہے وہ ان کے ریلیشن کو لے کے بہت زیادہ کریٹیکل ہے. لیکن دیکھیے، آپ نے جدائی کی بات کی تو ابھی بھی تو جدائی ہے نا، کہیں اس طرف اشارہ تو نہیں کہ ڈیورس شاید نہ ہو اور وہ جو جیل میں ہیں اور اس طرح سے دیکھیں اس میں کریٹیکل سچویشن چل رہی ہے ان کے ریلیشن شپ سٹیٹس جو بھی ہے. ہمیشہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ایون اپنے پرسنل کلائنٹس کو بھی جب دیکھتا ہوں نا، تو میں اس جملے سے نا ان کو ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں، چونکہ وہ ورڈ ہے جو اللہ کو بھی سخت ترین ناپسند ہے. لیکن ان کے ذائچے کے اندر اگر میں پوزیشن دیکھوں تو ممکنات میں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی ہر انسان کی ایک ایج ہوتی ہے کہ آپ اس ایج میں جا کے اپنے ڈیسیجنس کو کیسے لیتے ہیں. حالات بہرحال اچھے نہیں ہیں، جدائی ابھی بھی ہے، اور جب باہر آ جائیں تب جدائی زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اب آپ نے یہ جو اس طرح کہا ہے، ہو سکتا ہے پھر ان کے ستاروں میں چوتھی شادی لکھی ہو. عمران خان کی کے ذائچے میں چوتھی شادی بالکل لکھی ہو اور وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک. موونگ آن، جب بات کرتے ہیں یعنی کہ امکان ہے، آپ نے عمران خان کی بات کی ہے کہ چوتھی شادی کے بھی امکان ہو سکتے ہیں فیوچر میں، کیا یہ سچ ہے واقعی؟ بالکل ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں. آئیڈیا دیں کس سے ہو سکتی ہے چوتھی، کون ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ تو باہر آئیں گے تو پتہ چلے گا نا، ابھی تو وہ بھی اندر موجود ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو کہتا چلوں کہ عمران خان صاحب کے ذائچے کے اندر جو ان کا اب جو مشن اور گول ہے نا، وہ ان کا صرف ایک ہی گول رہ جائے گا کہ جس وجہ سے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے، وہ اب ضد میں آ کے اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو پرسو کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر وہ شادی کا کوئی ارادہ کر بھی لیتے ہیں تو ان کا شادی کا جو بھی ڈیسیجن ہے وہ 2026 میں سامنے آئے گا. یعنی کہ 2026 میں چوتھی شادی کے عمران خان کے امکانات آپ کو امکانات ہو سکتے ہیں. ٹھیک. یہ بتائیں، جب ہم بات کرتے ہیں مریم نواز کی تو ان کے لیے 2025 کیسا ثابت ہوگا؟ کیا واقعی وزارت اعلیٰ خطرے میں ہے ان کی؟ لیکن 2025 کے اندر نا 4 ایسی شخصیت ہیں جو کہ 2025 کا سال، میں سیاسی شخصیت کی بات کر رہا ہوں، جو ان لوگوں کے لیے بہت اچھی رہیں گی، جن کا نام الف سے، لام سے، عین سے اور میم سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک. کہ یہ الفابیٹس والے افراد 2025 میں گرو کریں گے، رائز کریں گے، فیم ملے گا، شہرت ملے گا. اور اس کے اندر مریم نواز صاحبہ بھی آتی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا جو ابھی سیاسی کریئر ہے ایز اے سی ایم، 2025 میں ان کو پاپولیرٹی بھی ملے گی، ان کو رسپیکٹ بھی ملے گی، لیکن سی ایم ہی رہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ یہاں سے کوئی جمپ کر کے کسی اور منصب پہ فوری طور پہ چلے جانا یہ ابھی پاسبلٹی نہیں ہے. بہرحال اسی طرح ہی ابھی کنٹینیو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ. اور جب ہم بات کرتے ہیں شہباز شریف کی حکومت کی، تو کیا شہباز شریف کی حکومت 5 سال پورے کر سکے گی یا نہیں؟ شہباز شریف صاحب نے جس وقت ووٹ اٹھایا تھا وہ ٹائم اتنا اچھا نہیں ہے، مشکل ہے کہ 5 سال یہ پورے کریں، مشکل ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں آصف علی زرداری کی، کیا وہ صدارت کے 5 سال پورے کر سکیں گے؟ پورے کریں گے.
الف ہیں, پورے کریں گے. اور کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک ہی ٹائم میں آصف علی زرداری صدر اور بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بن سکے؟ دیکھیں اللہ پاک ان کو بھی سے زندگی دے. اور بلاول کے لیے ایک چیز میں کہتا چلوں خاص طور پہ, بلاول کے لیے 2025 کا سال نہیں ہے. اگر بلاول نے آؤٹ آف دا وے جا کے اپنے آپ کو کسی بڑے منصب پہ بٹھاتا ہے یا ان کے والد صاحب کوشش کرتے ہیں, تو یہ بات میں متعدد بار کہہ چکا ہوں, تو پھر بلاول سیاسی طور کے اوپر ان کا مستقبل نہیں رہے گا. آگے چل کے وہ دوبارہ سے پرائم منسٹر یا کسی اور بڑے منصب پہ بیٹھنا آگے چل کے ان کے لیے مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ان کے ذائچے کے اندر ان کی سیاست کا جو گراف سٹارٹ ہو رہا ہے وہ 2027 اور 28 سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے اگر وہ ابھی بن جاتے ہیں فوری طور کے اوپر, ان کے والد صاحب کی تو خواہش ہے کہ میرا بیٹا بنے, اور ہو سکتا ہے بلاول کی بھی خواہش ہو, لیکن ان کی فیملی کے اندر اگر کو بلاول سے زیادہ حاوی ہے سیاسی اعتبار سے تو وہ ان کی بہن ہے آصفہ. یہی میں آپ سے پوچھنے لگی تھی کہ جب ہم بات کرتے ہیں آصفہ کی, تو پوٹینشیل وزیر اعظم کینڈیڈیٹ ہے, تو آپ کو لگتا ہے فیوچر میں بن سکتی ہیں یا نہیں؟ بالکل بن سکتی ہیں, بالکل بن سکتی ہیں. چانسز ہیں یعنی کہ بالکل کتنے بن سکتی ہیں. دیکھیں جی 100% تو اللہ کی ذات ہے, بٹ 80 to 90% چانسز ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نے دوبارہ سے راج کرنا ہے پورے ملک میں, آئے گا اور وہ آصفہ کی قیادت میں آئے گا. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہسٹری ریپیٹ ہو جائے, یو نو ایز ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, کہ آصفہ اور بلاول جیسے بے نظیر ان کے بھائی کے ساتھ تھا, ایک پولیٹیکل سچویشن ایک فیس چل رہا تھا, دوبارہ ریپیٹ ہو؟ دیکھیں اللہ کرے کہ ایسا ہو, اللہ پاک ان کو اب حفظ و امان میں بھی رکھے, چونکہ پیپلز پارٹی نے کافی جو ہیں شہادتیں بھی دی ہیں. تمام لیڈران ہمارے لیے اہم ہوتے ہیں, ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں. یہ دونوں بہن بھائی اگر مل کے آگے چلتے ہیں نا, تو آپ یقین کریں کہ پاکستان کے لیے آصفہ کی قیادت میں آگے ملک چلنا اچھا ہے. یہ ایسٹرالوجیکلی میں بات کر رہا ہوں. اور بلاول اگر ان کو ساتھ سپورٹ کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا, کیونکہ ان دونوں کی کیمسٹری اس طرح سے میچ کرتی ہے. چونکہ دیکھیں اللہ نے نا ایک قدرت کا نظام ہے کہ بہنیں ہمیشہ بھائیوں سے محبت کرتی ہیں, جیسے ماں اولاد سے کرتی ہے, بہنیں ہمیشہ بھائیوں سے کرتی ہیں. تو آصفہ کی ہمیشہ سے کوشش ہوگی کہ میرا بھائی پرومیننٹ رہے, لیکن بلاول بھی چاہتے ہیں کہ میں ہی پرومیننٹ رہوں. لیکن بینگ ایسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو آصفہ اگر فرنٹ پہ آ کے لیڈ کریں, ہو سکتا ہے ان کو تھوڑا سا سیکھنے میں وقت لگ جائے, لیکن 2028 کے بعد آپ کو آصفہ کے اندر بڑی میچورٹی نظر آئے گی, جو ہمیں پچھلے 3 سالوں میں بلاول میں نظر آئی ہے. تو یہ بتائیں, ابھی تو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے آگے چل کر فیوچر میں کیا 2025 میں ملک گیر جماعت بن سکے گی یا نہیں؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیپٹن کون ہے, لیڈ کون کر رہا ہے. اگر تو آپ کا کیپٹن ٹیم کا اچھا ہوتا ہے تو ٹیم کے کھلاڑی جو بھی ہوں آپ کی ٹیم اچھی پرفارم کر جاتی ہے. تو اسی طرح جب ہم دیکھیں پیپلز پارٹی کی روایت دیکھیں یا نون لیگ کی روایت دیکھیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی دیکھیں, تو ان کے اندر موروثی سیاست جو ہے اس کے اندر سب سے جو پرومیننٹ شخصیت تھی اس کا میں نے آپ سے ذکر کیا. اور اگر وہ فرنٹ پہ آ جاتی ہیں اگلے الیکشن تک, تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 2030 کے بعد ملک گیر جو ہے بالکل حکومت کر سکتی ہے, اور ان کو بڑے اچھے چانسز مل سکتے ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں نواز شریف کی, ابھی آپ دیکھیں کہ وہ فرنٹ سیٹ سے بیک سیٹ پر چلے گئے ہیں, فیوچر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوبارہ کوئی چانس آپ کو نظر آتا ہے فرنٹ فٹ پر کھیلیں گے یا نہیں؟ نواز شریف صاحب پاکستان کے وہ واحد خوش قسمت ترین انسان ہیں جو تاریخ میں 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے, اور کسی کو یہ سعادت نہیں ملی ہے. لیکن اب سیاست کے اندر یہ فرنٹ فٹ پہ کبھی نہیں آئیں گے, ریٹائر نہیں ہوں گے. اپنا جو سیاسی اثر و رسوخ ہے, اپنی جو مشاورت ہے, آگے اپنے بچوں میں منتقل کرنا, اپنی پارٹی کو بہتر انداز میں لے کے چلنا, بیک اینڈ پہ رہ کے وہ تمام کام کریں گے جو ایک بندہ فرنٹ پہ رہ کے کرتا ہے. لیکن ان کا فیس صرف وہ ایک پارٹی کی حد تک رہے گا, ایکٹیو نہیں نظر آ رہے, پولیٹیکلی ایکٹیو نظر نہیں آ رہے, میٹنگز میں مشاورتی عمل میں رہیں گے. جب ہم بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ, شام کی, فلسطین کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پر امن امان کی کوئی صورت قائم ہوگی 2025 میں؟ دیکھیں بشرا, ایک چیز آج آپ کے نا پلیٹ فارم پہ میں بتانا چاہوں گا. 29 مارچ کو نا 7 سیارے اکٹھے ہو رہے ایک جگہ کے اوپر, اور ایگزیکٹ اس دن سورج گرہن بھی لگنے جا رہا ہے. یہ سیم کنڈیشن اس وقت بنی تھی 19 دسمبر 2019 کو جب کووڈ آیا تھا اور پوری دنیا بند ہو گئی تھی.
اور ایگزیکٹلی 2025 کے اندر 29 مارچ کو تمام کے تمام پلانٹس ایک ہی جگہ پہ پھر سے اکٹھے ہونے جا رہے ہیں. یہ اتنا خراب وقت ہے گلوبلی کہ خدا نخواستہ اس وقت میں خدشات ہیں کہ یہ جو مڈل ایسٹ میں جو جنگ چل رہی ہے، جو فلسطین ہے، غزہ ہے، کہ دیگر ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں اور بلکہ آ رہے ہیں. اور مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا کہ جون تک کسی بھی حوالے سے یہ جو جنگ بندی ہے اس کا کوئی عمل ہو. آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے بہتر آگے چل کے ہو جائیں گی. یہ بتائیں پی ٹی آئی کو ٹرمپ گورنمنٹ سے بہت امیدیں وابستہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ گورنمنٹ جو امیدیں وابستہ ہے امیدیں پوری ہوں گی یا نہیں پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی جو امیدیں ہیں ٹرمپ گورنمنٹ سے بالکل پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کسی نہ کسی انداز میں. کتنے ٹائم میں؟ آفٹر جون. یعنی کہ سب کچھ جو بھی آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں فرسٹ ہاف میں نہیں ہے، فرسٹ ہاف میں سیکنڈ نہیں ہے. ہاف میں اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ 2009 چونکہ 9 ہے نا، مارچ ہے، مارچ اکتوبر سے خراب چل رہا ہے اور اس نے جون تک خراب رہنا. یہ سال میں ایک دفعہ 1 مہینے کے لیے خراب ہوتا ہے، لیکن اس صدی میں بڑے عرصے کے بعد یہ 8 مہینے کے لیے خراب ہوا ہے آفٹر لانگ ٹائم. رائٹ. تو کسی بھی حوالے سے پی ٹی آئی کو اس میں شروع کے جو پہلے عرصے ہیں فیبرری مارچ تو بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کریٹیکل ہے، رہائی ہونے کے چانسز ہیں لیکن امکانات اس ہیں، طرح سے کنفرمیشن نہیں ہے. ہاں رائٹ. وہ نہیں ہے لیکن امکانات دکھائی دیتے ہیں. لیکن پوری پارٹی کو کوئی ریلیف ملنا وہ پھر جون کے بعد جا کے سٹارٹ ہوگا.